پاک پتن کے ہاسپٹل میں، وہاں پہ آپ نمبر بنانے کے لیے چلی گئی۔ اگر آپ نے پنجاب کے گڈ گورننس کے حالات دیکھنے ہیں تو آپ دیکھیں کہ گورنر ہاؤس کے بجٹ کا 1,61,00,000 سے بڑھا کے 15 کروڑ کیا گیا ہے، اور وزیر اعلیٰ کا بجٹ 23 کروڑ اضافے سے 1,46,00,000,000 روپے کیا گیا ہے، اور وفاق صوبائی وزراء کے دفاتر کا بجٹ 35 کروڑ سے بڑھا کے 1 ارب کر دیا گیا ہے۔ تو کیا یہ بے ضابطگیاں نہیں ہیں؟ کیا اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور جو دوسرا عام آدمی کے لیے آپ نے ہیلمٹ نہ پہننے کی جو جرمانہ ہے وہ 200 سے بڑھا کے 2,000 کر دیا ہے۔ محترمہ، آپ کے بچوں نے ہیلمٹ نہیں پہننا، اگر ہیلمٹ نہیں پہننا تو ایک غریب بچے نے نہیں پہننا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہیلمٹ نہ پہننے سے آپ 2,000 روپے جرمانہ کریں گی تو کس پہ اثر پڑے گا؟ آپ نے تعلیم اور صحت پرائیویٹ مافیا کے حوالے کر دیا، کوڑا ٹیکس جیسے تماشے کا آپ نے نفاذ کیا۔ یعنی یہ واحد پنجاب میں رنجیت سنگھ کے بعد، رنجیت سنگھ کے زمانے میں ایک لگا تھا چولہا ٹیکس، اس کو چولہا ٹیکس کہتے تھے، یہ رنجیت سنگھ کے بعد کوڑا ٹیکس لگا ہے۔ میرے خیال میں یہ رنجیت سنگھ کو سٹڈی کر رہی ہیں یہ محترمہ جو کو تھوڑی بہت یہ جانتی ہیں، یہ رنجیت سنگھ کو سٹڈی کر رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پیٹرولیم مصنوعات پہ 10% لیوی آپ کے چچا نے عائد کی ہے۔ آپ مہنگائی کو تو اس طرح کنٹرول کر رہی ہیں، اور اپنی ہی رقم بینک سے نکلوانے پر آپ نے نئے ٹیکس کا نفاذ کیا ہے، اور زرعی آمدن پہ آپ نے نیا ٹیکس لگا دیا، جو آپ کہتی ہیں کہ یہ ایگریکلچر ٹیکس جو ہے یہ فری بجٹ ہے۔ اب میں 2-3 چیزیں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ 509 ارب جو سپلیمنٹری بجٹ ہے جو پنجاب کی تاریخ کا اس وقت سب سے زیادہ سپلیمنٹری بجٹ ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن دے سکتی ہیں؟ بیکاز وہ تو بیوروکریسی کا بجٹ ہے۔ اور آپ نے عوام کا تقدس پامال کیا، ذرا ایک منٹ ذرا خاموش ہو جائے، آپ نے عوام کا تقدس پامال کیا، اور اس دن جس دن آپ کی شان میں گستاخی ہوئی اور ہمارے 26 ممبران کو سسپینڈ کیا گیا، اور پھر ایک ایسی تاریخ رقم کی جا رہی ہے کہ 26 ممبران کا ریفرنس بھیجا جا رہا ہے کہ یہ کوئی بم سے اسمبلی کو اڑا دیں گے، یہ کوئی دہشت گرد ہے۔ اور بھائی ہم نے خود کیا، سارا احتجاج تو ہم نے خود کیا ہے، اور میں اس کو اون بار بار کر رہا ہوں کہ یہ احتجاج ہماری ڈائریکشن پہ ہوا ہے۔ دوسری بات کہ آپ کی وجہ سے اسمبلی میں اس وقت انتشار پیدا ہو چکا ہے، آپ کیوں دباؤ ڈال رہی ہیں؟ آپ کیوں اپنی ذاتی خواہشات میں 26 امینڈمنٹ کے بعد آپ چاہتی ہیں کہ اسمبلی کے ممبران کو بھی ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو سڑک میں پھینک دیا جائے؟ کل کوئی بندہ اٹھے، وہ ریفرنس کے لیے اپلیکیشن دے اور اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اسپیکر صاحب کو کہ ڈسکوالیفیکیشن اور سسپینشن میں فرق ہے۔ آپ جو کل مثالیں دے رہے تھے جناب، آپ مثالیں دے رہے تھے مختلف انوائرمنٹ کی، یہ اسمبلی کی پروسیڈنگ کا معاملہ ہے، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اسمبلی کی پروسیڈنگ میں ہوا ہے، نعرے بازی دونوں طرف سے ہوئی ہے۔ جناب اسپیکر، آپ ملٹی میڈیا چلوا لیں، ایک طرف ہم چلوا لیتے ہیں، ایک طرف ان کا چلوا لیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دلدل میں پھنس رہے ہیں، آپ ایم پی ایس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں صاحب، اور مجھے حکومتی ایم پی ایس کے فون آئے ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن جس کی کوئی عذرداری نہ ہو، جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ہو، جس کے خلاف کوئی ایلیگیشن نہ ہو، جو 62-63 جس کو ایک ڈکٹیٹر نے اس وقت بھی ایجاد کیا تھا، میں ذاتی طور پہ اس کے بھی خلاف ہوں، جس کا یہ سہارا لیا جا رہا ہے۔ جب آپ کو آپ کے ریٹرننگ آفیسر نے سکروٹنی کے بعد الیکشن لڑنے کا اہل قرار دے دیا، اور اس کے بعد آپ ریٹرن ہو کے اسمبلی میں آ گئے، اس کے بعد آپ کی ڈسکوالیفیکیشن سوائے 2 باتوں کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی جماعت کے خلاف
اپنی جماعت کے سی ایم کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہ دیں. دوسری بات فنانس بل, وہ بھی پارلیمانی لیڈر شو کا نوٹس دے کے اسپیکر کو ریفرنس بھیجے گا. اور میں آج سے کچھ دن پہلے ایئر بائی غالباً پرائیویٹ چینل, اس پہ یہ بات چلی اور انہوں نے یہ کہا کہ سینئر قیادت جو ہے ان کی وہ ناراض ہے, اور واقعی ناراض ہے, کیونکہ جو سیاسی لوگ ہیں, جس کا آپ خواجہ سعد رفیق کا دیکھ لیں ٹویٹ, آج چند صاحب نے یہ بات کی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ہر جو پولیٹیکل بندہ ہے وہ یہی بات کر رہا ہے, اور ہم بھی اسپیکر صاحب کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس ملک پہ توجہ دلوائیں ان سے. عمران خان کیا کھا رہا ہے, عمران خان کیا پی رہا ہے, اس کے بندے ہلڑ بازی کر رہے ہیں, ان کے بندوں نے پاکستان کا پورا سسٹم جیم کر دیا. اور بھائی ہر چیز آپ کے پاس ہے, جب سسٹم ہم جیم کر رہے ہیں تو آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں, چینی تو آج 8 روپے, جولائی میں چینی مہنگی ہو چکی ہے, کسان کی گندم سستی ہو گئی ہے. گڈ گورننس آپ کے چچا کی یہ پوزیشن ہے, اور چینی آج 8 روپے مہنگی ہو گئی ہے جولائی کے مہینے میں. آپ خود اندازہ لگا لیں, ان کی پوزیشن تو یہ ہے. آپ کو چاہیے یہ تھا کہ 10A آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل ہے, اس کے تحت آپ سنتے, آپ کی ایتھکس کمیٹی ہے, آپ ایم پی ایس کے کیسز ادھر بھیج دیتے. آپ مائک توڑے گئے, آپ کہتے ہیں کہ کرسیاں ٹوٹی, ہم نے آپ کو ایک اپلیکیشن آلریڈی دے دی ہے کہ ہمیں دے دیے جائیں, جو مائک توڑے ہیں ہمیں ان کی فوٹیجز دے دیے جائیں. پوری اسمبلی کی کاروائی اس وقت محفوظ ہے, آپ بلا لیتے. لیکن یہ جو کام کرنے اس وقت کسی کی جنگ میں آپ جا رہے ہیں, اور آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, اور اپنے ایم پی ایس کو آپ سڑک پہ ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ پھینک رہے ہیں. آپ کے اپنے ایم پی اے بھی انریسٹ میں ہیں, ان کے اندر بھی ایک عجیب سا ہیجان ہے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا. دیکھیں بڑے بڑے واقعات ہوئے اسمبلی میں, کرسیاں چلی ہیں, اسمبلی میں لوگ آپس میں لڑے ہیں, سسپینشن ہوتی تھی, لیکن اس حد تک کو نہیں جاتا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ کس کا کتنا قصور ہے. گالی گلوچ کے ہم بالکل حق میں نہیں ہیں. اور اگلی بات کہ اگر کوئی کہے کہ ہم جھک جائیں گے, ہم جمہوری روایات سے ہٹ کے کوئی ایسی ڈیل کریں گے, تو میں کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کر رہا ہوں کہ ہم اپنے جمہوری حق کے لیے, ہماری جماعت پہ جو فستائیت ہے پنجاب میں, جو لوگوں نے اس وقت مصیبتیں جھیلی ہیں, اور 1.5-2 سال ہو گئے, 1.5 سال ہو گئے بی بی کی حکومت کو, ویسے پہلے بھی اسی کی حکومت تھی, آج دن تک اس نے اپنی کارکردگی سوائے اشتہاروں کے, یہ میرے پاس موجود ہے, وہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ آپ خود دیکھیں, یہ 20 کروڑ روپے کے نظر نیاز کے اشتہار ہیں. یہ محرم میں حضرت امام حسین کی جو نظر نیاز یا جو امام بارگاہوں میں جو مجالس ہوتی ہیں, ہر مجالس کے دروازے پہ مریم بی بی کا اشتہار لگا ہوا ہے. اور بھائی آپ کا ادھر کیا کام ہے؟ یہ تو مذہبی اجتماعات ہیں, ہر مکتب فکر کے, ہر اپنی تھاٹ کے مطابق. ہمارے جو ادھر مذہبی ان کو آزادی ہے, وہ اپنی مذہبی جو بھی ان کی حضرت امام حسین کی جو شہادت ہے وہ پوری دنیا میں رہے, جب تک دنیا رہے گی اس سانحے پہ یہ 9ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں محرم کو یہ ہوتا رہے گا. آج تک کسی نے ایسا کام نہیں کیا. انہوں نے ان ڈبوں پہ, نظر نیاز کے ڈبوں پہ بھی بی بی کا فوٹو تھا. یعنی یہ کیا سٹیٹس کانشیس لوگ ہمارے گلے ذہنی مریض پڑ گئے. آپ کو شرم آتی نہیں ہے؟ آپ ادھر ہمیں آپ دبائے جا رہے ہیں, ایم پی ایس کو باہر نکالیں, ایم پی ایس پہ آپ بلڈوزر پھیر دیں,